اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجارت کے آداب کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ مولا کائنات کی ایک معروف روایت کہ جب بھی بازار جاتے تو مولا کی زبان پر یہ ہوتا الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، کہ پہلے تجارت کے آداب سیکھو اور اس کے بعد تم بازار میں آؤ اور تجارت کرو۔ کیونکہ اگر انسان، یہ بھی روایات کا مفہوم ہے کہ جو شخص بغیر فقہ کے تجارت کرے گا تو اس کا سود میں مبتلا ہونا جو ہے وہ بعید نہیں ہے کہ وہ سود میں مبتلا ہو جائے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پہلے احکام تجارت سیکھو اور اس کے بعد تجارت کرو۔ تو ایک اور روایت جس کے اندر بیان کیا گیا کہ انسان کو کس طرح تجارت کرنی چاہیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اربعۃ من کن فیہ طاب مکسبہ، کہ جس کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں جس خرید و فروخت میں تو اس کی جو ہے کمائی وہ پاک ہے۔ اذا اشترى لم یغب، کہ جب انسان چیز خریدنے جاتا ہے یہ تاجر تو اس وقت کیا ہے، اس چیز میں عیب تلاش نہیں کرتا۔ اور یہ کلی قانون ہے کہ جب بھی انسان جائے تو اچھی چیز بھی ہو تب بھی اس کو عیب دار نہ بنائے کہ اس کے اندر یہ خرابی پائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا بَاعَ لَمْ يَحْمِدْ، اور جب وہ اس کو بیچتا ہے تو اس کی تعریف نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ہاں بالعموم ہوتا ہے کہ دکاندار اپنی چیز کی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی تجارت کے اس مال کو پاک رکھنا ہے تو جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہوں تو اس کی حد سے زیادہ جو تعریف ہوتی ہے، ایک اس کی خصوصیت اگر ہے وہ بتائیں، لیکن اس کی یوں تعریف نہ کریں کہ جو اس کے اندر صفات نہ بھی ہوں تو وہ بھی آپ اس میں داخل کر دیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں لا یدلس، کہ اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، کہ کوئی عیب دار چیز ہے تو اس کو کسی ذریعے سے وہ چھپائے تاکہ اس کی یہ چیز اسی قیمت پہ بک جائے، اچھی قیمت پہ بکے۔ اور پھر امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کے درمیان جب وہ چیز بیچ رہا ہے تو قسم نہ کھائے، حلف جو ہے وہ قسم نہ کھائے بیچتے وقت۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس خرید و فروخت میں یہ 4 چیزیں آ گئیں کہ خریدتے وقت عیب تلاش نہیں کرتا یا عیب دار نہیں بناتا اس چیز کو، اس میں عیب نہیں ڈھونڈتا، بیچتے وقت اس کی تعریف نہیں کرتا، اور اس کے اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں خرابی ہے یا عیب ہے تو اس کو چھپاتا نہیں ہے، اور پھر قسم بھی نہیں اٹھاتا، تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کا جو رزق ہے، جو کمائی اس تجارت کے ذریعے اسے حاصل ہو رہی ہے تو وہ پاک ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں محمد و آل محمد کے فرامین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔